تو یہ بات 1922 میں شروع ہو گئی تھی، لیکن درمیان میں یہ ہوا کہ 1931 میں ایک واقعہ ہوا سری نگر میں، یوم کشمیر منایا گیا. ذرا غور کریں اس بات پر. سارے متحدہ ہندوستان میں یوم کشمیر منایا گیا. یہ بحث نہیں تھی کہ ہم نے 50 روپے سبسڈی دی ہے یا 100 روپے دیے، نہیں. درمیان میں فکس پرائز، درمیان میں جتنا کیریج ہوگا تو گورنمنٹ برداشت کرے گی. اور وہ لوگ جو اس وقت پرو مسلمان اور پرو پاکستان دکھائی دیتے تھے ان کو الگ کرنے کی کوشش کی. کوئی تعلق موجود نہیں ہے. لوگوں کا کلچر، دین، دھرم، مزاج، ثقافت، سارا کچھ پاکستان کے ساتھ ملتا تھا. وہ لوگ جب پاکستان میں کسی نہ کسی پوزیشن میں، کوئی فارن آفس میں تھا، کوئی فوج میں تھا، کوئی بیوروکریسی میں تھا، کوئی کہیں تھا، تو انہوں نے اس کی مخالفت کی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ماریہ جدون اور آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ نیوز. ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم کشمیر کی عوام کے مسائل کے اوپر بات کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے آج اپنے پوڈ کاسٹ میں دعوت دی ہے فارمر پرائم منسٹر آف AJ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ کرنٹلی وہ پریزیڈنٹ آف آل جموں اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس بھی ہیں، سردار عتیق احمد خان صاحب. سر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر، سب سے پہلے تو ہمیں بتائیں 1932 سے لے کر آج تک آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس نے پاکستان کی بات کریں یا کشمیر کی بات کریں، اس کے ویژن کو، اس کے نظریے کو کیسے زندہ رکھا؟ جی ماری، آپ کا بہت شکریہ. یہ بڑا امپارٹنٹ موضوع ہے. ایک تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ 1932 میں مسلم کانفرنس آفیشیلی لانچ کی گئی، لیکن اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو چند سال پہلے سے کشمیر کے اندر بیداری کی ایک لہر تھی جو 1908 میں شروع ہوئی، اور 1922 میں باقاعدہ ینگ مینز مسلم ایسوسیشن کے نام سے وہ اس کا آغاز ہوا. جب وہ سلسلہ چلا تو اس کے ساتھ وہی لوگ ایسوسیٹیڈ تھے جنہوں نے بعد میں مسلم کانفرنس بنائی. ایک تو بات یہ ہے، اس میں سر فہرست رئیس الارار قائد ملت چودھری غلام عباس تھے. تو ینگ مین مسلم ایسوسیشن کے مقاصد اگر آپ دیکھیں اس وقت کے، اور بعد میں مسلم کانفرنس کے مقاصد دیکھیں، اور بعد میں مسلم لیگ کے مقاصد دیکھیں، تو اور آپ کو یہ ساری چیزیں بالکل ایک لائن میں دکھائی دیتی ہیں. انہوں نے مسلمانوں کی بیداری کی بات کی، سیاسی حقوق کی بات کی، سرکاری ملازمتوں میں کوٹے کی بات کی، اور جو محرومیاں تھی اس کی بات کی، انصاف کی بات کی، وغیرہ وغیرہ. تو یہ بات 1922 میں شروع ہو گئی تھی، لیکن درمیان میں یہ ہوا کہ 1931 میں ایک واقعہ ہوا سری نگر میں کہ مسلمانوں کو عبدالقدیر خان نے ایک تقریر کی، وہ گرفتار ہو گئے، وہ جیل میں بند کیا گیا. تو اذان کا وقت آ گیا بیچ میں. تو اذان کے لیے جب لوگ اکٹھے تھے اندر باہر، تو ایک نوجوان نے دیوار پر چڑھ کر اذان دی. تو اس نے اللہ اکبر کہا تھا تو اس کو گولی مار دی گئی. تو جب اس کو گولی ماری گئی تو دوسرا نوجوان چڑھا، اس نے اللہ اکبر سے آگے اذان شروع کی، دوسری بار اللہ اکبر کہا، اس کو گولی مار دی گئی. تو اس طرح 22 نوجوان ایک اذان مکمل کرنے میں شہید ہوئے. 22 نوجوان ایک ہی وقت میں. اور یہ 1931 کا واقعہ ہے. اس کے بعد اس کا بڑا شدید رد عمل ہوا. مہاراجا ہری سنگھ نے فوری طور پر اس پر ایک کمیشن بنا دیا، اور اس کمیشن میں جموں سے چودھری غلام عباس اور سری نگر سے غلام احمد شاہی دو اس کے ممبر تھے، اور شیخ محمد عبداللہ بطور گواہ اس میں موجود تھے. یہ 3 لوگوں کے نام اس وقت 1932 میں 31 میں یہ ہوا کہ علامہ اقبال کشمیر کمیٹی کے سیکرٹری جنرل تھے. ان کی کال پر سارے متحدہ ہندوستان میں یوم کشمیر منایا گیا. ذرا غور کریں اس بات پر. سارے متحدہ ہندوستان میں یوم کشمیر منایا گیا. اور اس کے بعد پھر 7، 8 اور 9 اکتوبر پتھر مسجد سری نگر میں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی بنیاد رکھی گئی. شیخ محمد عبداللہ اس کے پہلے صدر، اور چودھری غلام عباس اس کے سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے. لیکن 6 مہینے کے اندر ہی اختلافات پیدا ہو گئے. اختلافات کا سبب یہ تھا کہ سری نگر میں جو فیملی اور جو خاندان روز اول سے دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، وہ میر وائز کا خاندان تھا. یہ میر وائز عمر فاروق کے دادا میر وائز یوسف شاہ صاحب تھے، اور یہ لوگ تھے. ان کی اور اس کے شیخ عبداللہ کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے. اختلافات پیدا ہو گئے تو اس کا اثر مسلم کانفرنس میں پڑا. اس میں بھی ایک ٹوٹ پھوٹ پیدا ہونی شروع ہو گئی. دوسرا یہ ہوا کہ مسلم کانفرنس کے مقاصد جب ہندوستان کی قیادت نے دیکھے، ان کو پتہ تھا
کہ ہندوستان آزادی کے قریب ہے، پاکستان آزادی کے قریب ہے، تو انہوں نے شیخ عبداللہ پر ہاتھ رکھنا شروع کر دیا، اور وہ لوگ جو اس وقت مسلمان اور پرو پاکستان دکھائی دیتے تھے ان کو الگ کرنے کی کوشش کی۔ اختلافات بڑھ گئے، بالکل، چنانچہ شیخ عبداللہ نے اصرار کیا کہ اس کا نام تبدیل کرتے ہیں۔ اوکے، اس پر طویل مذاکرات ہوتے رہے، کئی بحثیں ہوئیں، اور چودھری غلام عباس نے کہا کہ اچھا اگر چور و ناچار یہ کرنا ہے تو پھر اس کے مقاصد واضح کریں ریزن کیا ہوگا اور شرائط رکھیں۔ تو شرائط میں پہلی شرط یہ رکھی گئی کہ آپ آل انڈیا مسلم لیگ کی مخالفت نہیں کریں گے، ایک۔ دوسرا، آپ کشمیر کے اندر ہندوستانی کانگریس کی سیاست نہیں کریں گے، یہ بنیادی، باقی باتیں میں دھیرے کہ میں آپ کو مقصد کی بات بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مسلم لیگ کی مخالفت نہیں کریں گے اور کانگریس کی سیاست نہیں کریں گے۔ تو اس پر کچھ عرصہ نیشنل کانفرنس رہی، لیکن تھوڑا سا آگے چل گئے جب یہ دیکھا گیا کہ شیخ عبداللہ تو آہستہ آہستہ اینٹی مسلم لیگ ہوتے جا رہے ہیں، پرو کانگریس ہوتے جا رہے ہیں، تو اس وقت اختلافات تھوڑے سے مزید بڑھ گئے، اور 1942 میں جو ہے وہ مسلم کانفرنس کا دوبارہ احیا کیا گیا۔ اوکے، 1939 میں یہ 38 میں اختلافات شروع ہوئے، 1939 میں نیشنل کانفرنس بنی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ چلی، جب اختلافات بڑھ گئے تو مسلم کانفرنس بنی۔ مسلم کانفرنس جب بن گئی تو چودھری غلام عباس کو اس کا پہلا صدر بنایا گیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو تحریک پاکستان کے ساتھ اور تحریک پاکستان کے مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ کر دیا۔ تو گویا کہ کشمیر کے اندر چونکہ ہندوستان کی 562 ریاستیں تھیں اور ریاستوں میں بھی مسلمان تھے، مسلمانوں کی اکثریت بھی موجود تھی، لیکن کشمیر کے اندر اس ساری بات کی بنیاد ان لوگوں نے رکھی جن کو آج آپ اور تاریخ مسلم کانفرنس کی حیثیت سے یاد کرتے ہیں۔ تو 1939 میں یہ سلسلہ جب شروع ہو گیا تو اس کے بعد نیشنل کانفرنس کے اور مسلم کانفرنس کے درمیان تلخیاں پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ یہاں سے آغاز ہوا، جی، یہاں سے آغاز ہوا۔ اب اس میں درمیان میں اسلحہ ایکٹ جو ہے وہ ہندوستان نے نافذ کر دیا، مہاراجا نے۔ اسلحہ ایکٹ یہ تھا کہ ہندو اسلحہ رکھ سکتے ہیں اور مسلمان نہیں رکھ سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ اس ایکٹ پر بہت طویل بحث مباحثہ ہوا، ہندی رسم الخط کا انہوں نے کہا کہ یہ رائج ہوگی، اور یہ ایکٹ اسمبلی میں انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ جو میں نے 42 کا ذکر کیا ہے، اس میں دو لوگوں کا خاص طور پہ بڑا کردار ہے، منشی محمد علی فوق کا اور سردار گور رحمان کا، جنہوں نے مسلم کانفرنس کا دفتر فوری طور پر بحال کرنے کی کوشش کی۔ منشی محمد علی فوق آپ کو میں یاد کروں کہ جو ڈاکٹر عطیہ عنایت اللہ ہے نا، ہماری پاکستان کے معروف سیاستدان، آج کل بیمار ہیں، ان کے نانا تھے۔ جی، تو منشی محمد علی فوق نے اور سردار گور رحمان نے مسلم کانفرنس کا دفتر کھولا، جو بعد میں یہ دفتر سرکاری طور پر جبراً بند کروا دیے گئے اور سختی کی۔ اسلحہ ایکٹ کا جو نفاذ ہوا تو اس میں مسلم کانفرنس کے رہنما چودھری حمید اللہ نے اسمبلی میں اس ایکٹ کی مخالفت کی، مسلم کانفرنس کی نمائندگی کی حیثیت سے۔ شیخ محمد عبداللہ خاموش بھی رہے اور انہوں نے اس کی مخالفت بھی نہیں کی اور اس کارروائی سے باہر رہے، گویا کہ ایک چشم پوشی کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ اس پر جو ہے مزید تلخیاں بڑھ گئی، اور شیخ عبداللہ نے کہا کہ اب کشمیر میں دو جماعتیں نہیں رہ سکتی، اب صرف ایک جماعت رہے گی، یا نیشنل کانفرنس یا مسلم کانفرنس۔ وہاں سے باتیں بہت اور آگے بڑھ گئی، اور شیخ عبداللہ نے فوری طور پر جواہر لال نہرو کو اور سرحدی گاندھی خان عبدالغفار خان کو کشمیر کے دورے کی دعوت دے دی، اور ان کو وہاں بلایا اور ان کے ساتھ بات چیت مذاکرات کی۔ کے پی میں چونکہ اس وقت صوبہ سرحد ریفرینڈم کی بات تھی، تو ان کو جہاں سے بلایا، غفار خان کو، خان عبدالغفار خان کو، باچا خان کو، اور وہاں سے جواہر لال نہرو کو بلایا، اور ان کو بلا کے جو کچھ بھی ظاہر ہے ان کو سری نگر کے دورے کی دعوت دی، اور اس طرح۔ اور پھر چودھری غلام عباس پر کو چیلنج کر دیا کہ آپ راجوری کا دورہ نہیں کر سکتے، پونچھ کا دورہ نہیں کر سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ نے کرم کیا کہ چودھری غلام عباس نے 10 روز کا دورہ کیا، اور لوگوں نے آنکھیں بچھائیں، اتنا کامیاب دورہ ہوا۔ اور اس کے بعد سری نگر میں مسلم کانفرنس کے دفاتر جو ہیں وہ بند ہونے شروع ہو گئے، اور چودھری غلام عباس کے پونچھ کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی۔ اس کے بعد
1942 میں مسلم کانفرنس کی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا، اور اس کے جیسے میں نے کہا کہ شیخ عبداللہ نے اور اس کے ساتھیوں نے اس کی مخالفت کی اور یہ طے کیا کہ دونوں میں سے کوئی ایک جماعت یہاں رہے گی وغیرہ وغیرہ. ٹھیک. 43 میں قائد اعظم کو سری نگر کے دورے کی دعوت دی گئی جو انہوں نے 44 میں قبول کی. قائد اعظم سری نگر کے راستے گئے. ایک پٹھان ٹھیکیدار تھے عبد الرحمان، ان کے بیٹے کی گاڑی تھی جیپ، اس پر گئے. جموں میں مسلم کانفرنس نے ان کا استقبال کیا. آپ جوان صاحب لوگ ہیں لیکن آپ کو سننے والے بڑے لوگ ہیں، تو ان کو سن کر حیرت ہوگی کہ سڑک سے ریسٹ ہاؤس تک تھوڑا سا فاصلہ تھا. اس فاصلے میں پھولوں کا گیٹ بنایا گیا، لیکن پھولوں کا گیٹ ہاروں کی صورت میں نہیں بنایا گیا کہ دھاگے سے پروئے گئے اور لکڑیوں کے ساتھ لگایا گیا. نہیں، پتی پر پتی رکھ کر تو پورا محراب بنایا گیا اور لمبا ٹنل تعمیر کیا گیا. اور قائد اعظم کا قد اونچا تھا. قائد اعظم اس سے گزر کر گئے. جب اندر گئے تو ریسٹ ہاؤس میں بیٹھنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ جنت کا نقشہ ہم نے کتابوں میں ضرور پڑھا تھا، لیکن اس کی ایک جھلک آج مسلم کانفرنس کے اس استقبال میں ہم نے دیکھی ہے. یہ پہلا استقبال تھا 44 کا. قائد اعظم پھر وہاں کافی دیر رہے، چند مہینے رہے، اور اس عرصے میں فاطمہ جناح اللہ ان کے درجے بلند کرے وہ ساتھ تھیں، اور ایک دو ساتھی ساتھ تھے. وہ زندگی کے ہر شعبے سے ملتے رہے، شیخ عبداللہ سمیت سب سے ملتے رہے اور لوگوں سے مشورہ کرتے رہے کہ کیا کرنا چاہیے. تو شیخ عبداللہ کو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے ہیں، اس پر وقت لگایا ہے، آپ کو دھوکہ ہوگا، بعد میں نقصان پہنچے گا. آپ مسلم کانفرنس کا ساتھ دیں اور چودھری غلام عباس کا ساتھ دیں. پھر جب دورہ مکمل ہو گیا تو دورہ مکمل کرنے پر انہوں نے وہاں مسلم کانفرنس کی جنرل کونسل کو ایڈریس کیا. تھوڑی آبادی تھی اس وقت کشمیر کی، اس کے باوجود 70-80 ہزار آدمی اس کنونشن میں قائد اعظم کو سننے کے لیے موجود تھا. اس میں انہوں نے 2-3 دلچسپ باتیں کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ میں سارے متحدہ ہندوستان میں 562 ریاستیں تھیں، سارے متحدہ ہندوستان میں آل انڈیا مسلم لیگ بناؤں گا، لیکن کشمیر کے اندر میں صرف اور صرف مسلم کانفرنس کو اپنی جماعت سمجھتا ہوں، یہاں مسلم لیگ نہیں بنے گی. آپ اندازہ کریں کہ پورے متحدہ ہندوستان میں صرف کشمیر کو، جموں اور کشمیر کو الگ کیا کہ یہاں مسلم کانفرنس ہی رہے گی. اور تقریر کرتے ہوئے جو غلام عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، تھوڑی بہت صحت ان کی ٹھیک نہیں تھی، ہاتھ رکھا، یہ جوان بالکل ینگ آدمی تھے، اور ان کو کہا کہ غلام عباس سارے ہندوستان کے مسلمان اور آل انڈیا مسلم لیگ آپ کی پشت پر ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور دوسرا کہا کہ کشمیری خوش قسمت ہیں جن کو چودھری غلام عباس کی قیادت نصیب ہے. بعد میں قائد اعظم نے اپنی زندگی میں جن 2 لوگوں کو اپنے سیاسی جانشین مقرر کیا، ان میں ایک نواب بہادر یار جنگ تھے اور ایک چودھری غلام عباس تھے. غور کریں گا، سارے متحدہ ہندوستان سے ایک نواب بہادر یار جنگ اور ایک کشمیر سے مسلم کانفرنس کے صدر چودھری غلام عباس. تو یہ قائد اعظم نے وہاں اس تعلق کی بھی بنیاد رکھی اور ایک وین بھی دے دیا کہ کشمیر کے اندر باہر سے کسی قسم کی مخالفت جو ہے، مداخلت جو ہے وہ نہیں کی جائے. ان کا مطلب تھا سیاسی اور انتخابی مداخلت نہ کی جائے تاکہ کشمیری تقسیم نہ ہوں، متحد رہے، اور جب تک کشمیر آزاد ہوتا ہندوستان کے ساتھ کھڑے رہے. اور پھر کشمیر کو پاکستان کی شارہ قرار دیا. اب آپ دیکھیے کہ آپ بازو کے بغیر، ٹانگ کے بغیر، آنکھ کے بغیر، کان کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، شارہ کے بغیر تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے. تو قائد اعظم نے ایک جملے میں کشمیر کی دفاعی، معاشی، اقتصادی اور امپارٹنس بیان کر دی. ان کا مطلب تھا کہ یہ سارے راستے پاکستان کی سلامتی اور بقا کے راستے کشمیر سے ہو کر آتے ہیں. ویسے بھی کشمیر کا، جموں و کشمیر کا ہندوستان کے ساتھ پٹھان کوٹ میں جو انگریز نے راستہ بنایا عرضی سا مصنوعی، اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے، کوئی تعلق موجود نہیں ہے. لوگوں کا کلچر، دین، دھرم، مزاج، ثقافت، سارا کچھ پاکستان کے ساتھ ملتا تھا. تو یہ ساری باتیں قائد اعظم کے ذہن میں تھی، تو انہوں نے کشمیر کو پاکستان کی اشارہ قرار دیا. پھر 1946 میں مسلم کانفرنس نے جو ہے وہ قرارداد آزاد جموں و کشمیر منظور کی. اب آپ وی ان کو دیکھیں کہ یہ علاقہ آزاد ہوا،
इसका नाम हम आज़ाद कश्मीर रख रहे हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो गुलाम अब्बास और उनके साथियों का विजन ये था कि सारा मकबूजा जम्मू और कश्मीर आज़ाद हो जाए, तो इसका नाम आज़ाद जम्मू और कश्मीर रखा जाए। ये करारदाद बाकायदा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने 46 में पेश की। थोड़ा सा और आप आगे आए तो उस वक्त लॉर्ड माउंट बैटन का 3 जून का प्लान आ चुका था, हिंदुस्तान की आज़ादी का मनसूबा सामने आ चुका था, जिसे 3 जून प्लान कहते हैं। तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 562 रियासतों में पहली रियासत है जिसने 19 जुलाई 1947 को पाकिस्तान बनने से 23 दिन पहले करारदाद इलाके पाकिस्तान मंजूर की कि हम मुस्तकबिल में बनने वाले पाकिस्तान का साथ देंगे। यानी आप जो हैं, आप 1947 वाले पाकिस्तानी हैं, मैं जो हूँ, मैं आपसे 23 दिन पहले वाला पाकिस्तानी हूँ। तो कश्मीरी इस तरह अपने आप को पाकिस्तान के साथ पहले उन्होंने वाबस्ता किया। अभी पाकिस्तान वजूद में नहीं आया था, उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान के साथ में आपको वाबस्ता किया। ये करारदाद गाजी मिलत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब के घर में हुई, आबी गुजरगाह में, और इसकी सदारत चौधरी हमीदुल्लाह खान ने की, जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कायम सदर थे, क्योंकि चौधरी गुलाम अब्बास जेल में थे। स्ट्रगल्स तो बहुत काटी हैं कश्मीर की आवाम ने और कश्मीर के जो लीडर्स हैं उन सब ने, लेकिन सवाल मेरा आपसे ये भी है कि जो कश्मीरी आवाम है उनकी असल आवाज़ कौन है? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है जो आजकल कुछ प्रोपेगेंडा तहरीकें हो रही होती हैं, फंडेड ग्रुप्स हैं, ये हैं? देखिए, आप इस बात पर गौर करें ना कि कश्मीरी, जब मैं करारदाद की बात करता हूँ तो ये करारदाद जो है, इस करारदाद को पास करते वक्त रियासत जम्मू और कश्मीर में मुसलमानों के पास 21 नशिस्तें थी टोटल, पाकिस्तान बनने से 1 साल पहले। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने उन इंतखाबात में सारी की सारी नशिस्तें जीती थी, और तमाम अवामी नुमाइंदे मुसलमानों के जो थे उस इजलास में बैठे हुए थे। इसीलिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को सवाद आज़म कहा जाता है। ये नहीं कहा जाता कि जमातों में से एक बड़ी जमात थी, ऐसा नहीं है। सवाद आज़म थी, यानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ही थी। तो जब आप इन बातों का जिक्र करते हैं तो फिर आपको ये बात देखना पड़ेगा कि 47 से लेकर आगे तक आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता मामला कैसे चलते रहे। एक तो ये कि 48 में चौधरी गुलाम अब्बास पाकिस्तान आए, कुर्बानी की बात करते हैं ना, तो ये बात है लोगों को समझानी ज़रूरी है। उनकी बेटी जो है अगवा हो गई एक हिंदू अफसर के हाथों, और हिंदुस्तान की हुकूमत ने जवाहरलाल नेहरू ने रब्ता किया कि हम आपकी बेटी को आज़ाद करवाना चाहते हैं, रहाई का इंतज़ाम करना चाहते हैं। तो चौधरी गुलाम अब्बास ने जवाब में दिया कि मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मेरी कितनी बेटी इस वक्त आपकी जेल में है, कैद में है, एक भी किस बेटी का आप जिक्र करते हैं, इसलिए मैं अपनी बेटी के बारे में कोई बात करने के लिए जब तक सारी बेटियों का सिलसिला न हो जाए। जब वो पाकिस्तान आ गए तो कायद आज़म के बाद में हमारे आर्मी चीफ भी रहे जनरल गुल हसन, ये उस वक्त उनके ADC थे। उन्होंने अपनी याददाश्तों में लिखा है कि कायद आज़म हर आदमी को बीमारी की वजह से अपने दफ्तर में मिलते थे और दफ्तर के दरवाजे में इसी ऑफ करते थे, लेकिन चौधरी गुलाम अब्बास को वो मेन गेट पे बाहर बड़े दरवाजे पर जाकर मिले और उनको रिसीव किया, और उनको पाकिस्तान में जो महाजर आबाद होकर आए, हिंदुस्तान के जुल्म से तंग होकर आए, शहीदों के पुरसा आए, उनकी बहालियाती कमेटी का चेयरमैन बनाया कायद आज़म ने। और गौर ये करें आप कि कमेटी का चेयरमैन कौन है? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का सदर चौधरी गुलाम अब्बास, और मेंबर कौन है? पाकिस्तान के वज़राए आला और गवर्नर, वो उसके मेंबर हैं, और वज़रा मेंबर हैं, और चौधरी गुलाम अब्बास के सदर हैं। ये इंपॉर्टेंस कायद आज़म ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को दी। उसके बाद फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को चौधरी साहब को हुकूमत पाकिस्तान ने सुप्रीम हेड का दर्जा दे दिया कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने और बिगाड़ने के इख्तियार उनके पास है। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ जिस तरह पहली साजिश हिंदुस्तान की क़यादत ने शेख अब्दुल्ला के साथ मिलकर की, इसी तरह पाकिस्तान बनने के बाद वो लोग जो पाकिस्तान के बनने के अगेंस्ट थे और अंदर मौजूद थे, और किसी न किसी तरह वो पॉलिसी मेकिंग में भी शामिल हो गए। कोई फॉरेन ऑफिस में था, कोई फ़ौज में था, कोई ब्यूरोक्रेसी में था। तो उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को रोज़ अव्वल से वहाँ शेख अब्दुल्ला के ज़रिए और बाद में टारगेट करना शुरू किया। यहाँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनवा दी गई एक जमात, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को तकसीम करने की कोशिश की गई। उसके बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में लिबरेशन लीग बनवा दी गई और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। और उसके बाद फिर जो फील्ड मार्शल अयूब खान का एबडा था, उसने चौधरी साहब को नाअहल करार दे दिया गया और दुनिया में गिरफ्तार किया गया। सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब को लकीली उन्होंने
نہ صرف بری کیا بلکہ انہوں نے فیصلے کے اوپر لکھا کہ زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں میں. تو علامہ اقبال کا شعر اور فطرت کے مقاصد کی قطع کے بانی. تو یہ مسلم کانفرنس میں شدید اسٹرگل سے گزری, قید و بند کی صحبتوں سے گزری. آزاد کشمیر میں بنیادی حقوق نہیں تھے, آزاد کشمیر میں سیاسی جماعتوں کا حق نہیں تھا, آزاد کشمیر میں سیاسی جماعتوں کا وجود نہیں تھا, اور مسلم کانفرنس کو عملاً سالہ سال, یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ 55 سے لے کے اچھا پھر ہندوستان نے 50s میں جو ہے مسلم کانفرنس کے اوپر پابندی لگا دی. اچھا, پہلی پابندی ہندوستان نے کشمیر میں مسلم کانفرنس کے اوپر لگائی. پھر درمیان میں مسلم کانفرنس نے KLM کشمیر لبریشن موومنٹ کے نام سے ایک تحریک شروع کی 58 میں. اس تحریک میں چوئی صاحب اور مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب سارے قید ہو گئے, اور سردار عبدالقیوم خان یہ جو راولپنڈی جیل ہے اس میں 18 مہینے تک پھانسی کی کوٹھی میں رہے, ڈیتھ سیل میں, یہ جو پنڈی والی جیل ہے. اور اس طرح کی قید و بند کی صورتیں گزری ہیں, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ چلتا گیا. اور اگر امناً آپ سمجھیں تو کسی نہ کسی شکل میں مسلم کانفرنس پر 1955 سے لے کے 70 تک آپ اس کو تقریباً پابندی کی صورت میں دیکھیں گے. کبھی آزاد مسلم کانفرنس آگے کر دی, کبھی لبریشن لیگ آگے کر دی, کبھی قید کر دیا, کبھی گرفتار کر دیا. مسلم لیگ کانفرنس سے جدوجہد جاری رہی, وہ نہیں کمپلیٹ ہوئی. یہ جب 70s ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے, پھر یہاں سے آگے کنٹینیو کریں. میم ان کا مڈ سے آنسر. میں یہ آپ سے گزارش کر رہا تھا ماریہ کہ یہ جو مسلم کانفرنس ہے اس کو روز اول سے مشکلات کا سامنا رہا. بالکل. شروع میں شیخ عبداللہ کی صورت میں, جب پاکستان بن گیا تو فوری طور پر حکومت پاکستان نے اس کے مقابلے میں آزاد مسلم کانفرنس کے نام سے ایک تنظیم بنوا دی. وہ جو بعد میں آج آپ دیکھیں تو وہ تنظیم موجود نہیں ہے, اس کا نام و نشان نہیں ہے. دوسری تنظیم بنوا دی لبریشن لیگ کے نام سے, وہ موجود نہیں ہے. کہ خورشید صاحب پیپلز پارٹی میں شامل ہو گیا, نظریہ بھی دفن ہو گیا, جماعت بھی دفن ہو گئی, بات ختم ہو گئی. لیکن علاقے وہ لوگ جو پاکستان کے خلاف تھے, جو پاکستان بننے کے مخالف تھے, جنہوں نے 100 سال انگریز کی حکمرانی میں ہندو اور انگریز کے ساتھ مل کر گزارا کیا تھا, وہ پاکستان کو نہیں چاہتے تھے, مسلم لیگ کے مخالف تھے, قائد اعظم کی فلسفی کے مخالف تھے. وہ لوگ جب پاکستان میں کسی نہ کسی پوزیشن میں, کوئی فورن آفس میں تھا, کوئی فوج میں تھا, کوئی بیوروکریسی میں تھا, کوئی کہیں تھا, تو انہوں نے اس کی مخالفت کی, اپنے طریقے سے کی, اور نتیجہ یہ ہوا کہ مسلم کانفرنس کو کمزور کرنے کی کوشش کی, اس میں دڑے بندیاں پیدا کرنے کی کوشش کی. اور درمیان میں KLM کی موومنٹ چلی, کشمیر لبریشن موومنٹ 58 میں, اس میں چناری سے جو ہے وہ سیز فائر لائن کو توڑا گیا. ہمارے لڑکے کراس کر کے پار گئے, پار جا کے انہیں جھنڈے لگائے, قید رہے. 6 مہینے بعد سری نگر ہائی کورٹ نے انہیں چھوڑا. میرپور سے مسلم کانفرنس کے کارکن تھے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا, اور اس کے نتیجے میں سردار عبدالقیوم خان کو 18 ماہ قید ہوئی فیلڈ مارشل کے زمانے میں, اور راولپنڈی جو جیل پرانی گر گئی ہے اس میں 18 مہینے وہ پھانسی کی کوٹڑی میں قید رہے. یہ اس کے تانے بانے پنڈی سازش کیس جو معروف ہے اسے انہوں نے ملانے کی کوشش کی. تو یہ سلسلہ آگے چلتا رہا. آزاد کشمیر میں نہ سیاسی حقوق تھے, نہ سیاسی جماعتوں کا سلسلہ تھا, اور عملاً مسلم کانفرنس کو اگر آپ غور کریں تو کسی نہ کسی شکل میں 1955 سے لے کے 50 کی دہائی سے لے کے تو 70 تک آپ دیکھتے ہیں کہ مسلم کانفرنس کو غیر فعال رکھنے کی اور معطل رکھنے کی کوشش کی گئی. یہ اللہ بھلا کرے یا خان کا پاکستان کی سیاست میں اس نے کیا کیا اللہ بہتر جانتا ہے, وہ جانے اس کو خدا جانے. لیکن کشمیری کا وہ عظیم محسن تھا جنرل یا خان 2-3 وجوہات کی بنیاد پر. اچھا, ایک تو یہ کہ اس نے ملک کو صدارتی نظام دیا, اور پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو اور آزاد کشمیر میں مسلم کانفرنس لاکھوں کی لیڈ سے جیتی, اور مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمان جیتے. تاریخ کے شفاف ترین الیکشن تھے. دوسرا, آزاد کشمیر کو ایسا نظام دیا جس کو ہم ایکٹ 1970 کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی داخلی خود مختاری کی اصل بنیادیں جنرل یا خان رکھی, جنہیں بعد میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب مرحوم نے اپنے زمانے میں آ کے ایکٹ 1974 میں تبدیل کر کے ان ایکٹ 1970 کو غیر مؤثر کرنے کی کوشش کی. تو یہ جو عرصہ ہے یہ آپ کا عملی عرصہ جو آپ سمجھتے ہیں
مسلم جہاں پر کانفرنس اسٹرگل ہوئی ہے زیادہ. لیکن اب جو ایک ہم دیکھیں کہ وہاں پر جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بہت اچھا ہے, ایک پیس ہے وہاں پر, لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کچھ عرصے بعد کچھ کمیٹیز کھڑی ہو جاتی ہیں اور شور شرابہ ہوتا ہے, انتشار ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے اس سب سے ترقی رک سکتی ہے کشمیر کی, یا دس از دا رائٹ وے کہ آپ اپنے حقوق جو ہیں وہ مانگیں؟ دیکھیے, ایک تو آپ کو میں نے بہت بیک گراؤنڈ بتایا کہ مسلمان کی مشکل میں تھے. بالکل. دوسرا میں نے کہا کہ ایکٹ 1970 کے تحت ہمیں پہلی بار رائٹ آف ووٹ ملا. ہمارے پاکستان میں رہنے والے کشمیری کو دورے ووٹ کا حق ملا, مہاجرین کو ووٹ کا حق ملا, اور آزاد کشمیر میں ایک نظام کی بنیاد پڑی. جب آپ لٹریسی ریٹ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ پاکستان ہندوستان میں یہ کام 47 سے شروع ہوا تعلیم پہ. ہمارے ہاں 1970 میں شروع ہوا. سردار عبدالقیوم خان صاحب مجاہد اول نے شروع کیا, مسلم کانفرنس نے شروع کیا 1970 میں, اور اس وقت ہمارا لٹریسی ریٹ 1-2% بھی نہیں تھا. اگر کوئی ایڈوائزر کسی علاقے میں موجود نہ ہو تو ڈیتھ میسج پڑھنے کے لیے, تار پڑھنے کے لیے کوئی آدمی موجود نہیں ہوتا تھا. 40 میں گزر جاتا اور اطلاع ملتی کہ فلانا آدمی مر گیا ہے. ایسے حالات تھے. ان حالات میں سارے ادارے جو آپ آزاد کشمیر آج دیکھتے ہیں, سوائے 2-4 چیزوں کے, وہ تمام اداروں کی بنیاد مسلم کانفرنس نے اور سردار عبدالقیوم خان نے 70 اور 75 کے درمیان رکھی. تمام اداروں کی. ہائی کورٹ نہیں تھا, جوڈیشل بورڈ تھا, اس کو ہائی کورٹ بنایا. پبلک سروس کمیشن نہیں تھا, اس کو بنایا. ہمارے پاس 19واں 20واں گریڈ نہیں تھا, سردار عبدالقیوم خان نے 19واں 20واں 21واں اور 22واں 4 گریڈ دیے. آزاد کشمیر میں پڑھانے والا کوئی نہیں تھا, تو پنجاب سے ٹیچرز منگوا کے, قاعدے پہلی پڑھانے کے لیے ٹیچر منگوا کے شروع کیا. فیمیل لٹریسی کے بارے میں لوگ بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے, رنجیدہ ہوتے تھے, رد عمل کرتے تھے. تو مجاہد اول نے ٹیمیں بھیج کے موبلائز کیا اور کہا کہ بچیوں کو اسکول بھیجا کریں. ہمارے پاس اسکول نہیں تھے. بعض اسکول انہوں نے بڑے بڑے درختوں کے سائے میں اسکول کھلوائے, اور 5-4 بچے بچیاں تھے, اور پڑھانے والا ٹیچر سیالکوٹ کا تھا, سرگودے کا تھا, گجرات کا تھا, جیلم کا تھا, پنڈی کا تھا. ٹیچر ہمارے پاس دستیاب نہیں تھے. PND کا محکمہ سیدھے ہمارے پاس نہیں تھا. یہ انہوں نے کام کیا, یہ قاضی کورٹس اور شریعت کورٹس قائم کی. اور یہ بات نئی نسل کو سمجھنی مشکل ہے کہ اس وقت بھٹو صاحب جیسا پہاڑ جتنا قداور آدمی پاکستان میں حکمران تھا, وہ سوشلزم نافذ کر رہے تھے, اور سردار عبدالقیوم خان نے آزاد کشمیر میں اسلامی نظام کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی. یہ زمین آسمان کا فرق ہے ان دو باتوں میں. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ قادیانی مسئلہ ہے. اب پاکستان میں کتنے بڑے بڑے علماء تھے, پیر خانے تھے, مدرسے تھے, خانقاہیں تھیں, سارے لوگ موجود تھے نا. لیکن ساری دنیا اسلام میں, سارے روئے زمین میں جتنے مسلمان آباد ہیں, قادیانی مسئلہ سب سے پہلے آزاد کشمیر میں حل کیا گیا, اور ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا 1973 میں. پھر پاکستان میں بحران پیدا ہو, علماء کھڑے ہو گئے کہ اگر یہ کام آزاد کشمیر ہو سکتا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا. اس وقت پاکستان میں حالت یہ تھی, آج بھی ہیں, اس ملک کے باعزت شہری ہیں, بطور شہری ہم ان کا احترام کرتے ہیں, لیکن طاقتور اتنے تھے کہ ایئر مارشل ظفر چودھری نے بھٹو صاحب کے دور میں ربا میں سالانہ اجتماع کو سلامی پیش کی تھی, جس طرح ہم 23 مارچ کو سلامی پیش کرتے ہیں. اتنے طاقتور تھے. تو یہ کام 73 میں مسلم کانفرنس اور سردار عبدالقیوم خان نے آزاد کشمیر میں کیا, جس کے نتیجے میں 1 سال بعد 74 میں وہ پاکستان میں ہوا. تو ساری دنیا اسلام متوجہ ہو گئی اس فیصلے کے بعد. مراکش کے سفیر نے سردار عبدالقیوم خان صاحب سے مل کے کہا کہ ہم نے کئی ہزار ایکڑ اراضی ان کو الاٹ کی ہوئی تھی وہاں اپنا نیٹ ورک کام کرنے کے لیے, تو آپ کے فیصلے سے پتہ لگا کہ غیر مسلم ہے. اور مجاہد اول کی تقریروں سے بعض لوگ جو مسلمان ہوئے, ہماری ایک بڑی معروف چغتائی فیملی ہے کوٹلی میں, زندہ ہے ابھی, فیض چغتائی, عنایت چغتائی صاحب, وہ فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے مجاہد اول کا فلاں جمعے کا خطبہ اور تقریر سنی اور ہم نے ادھر ہی کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے. تو اس طرح آزاد کشمیر میں بہت بڑے بڑے فیصلے, اردو کو سرکاری زبان کا قرار دینا, سلوار قمیض کو سرکاری لباس قرار دینا, جمعے کی چھٹی کرنا, یہ سارے اقدامات. یہ جو آپ کے بکروال ہیں, نومیڈز جنہیں انگریزی میں کہتے ہیں, خانہ بدوش, ان کو موبائل ٹیچر مجاہد اول نے مہیا کیے. آپ کی اطلاع کے لیے یورپ میں آج بھی ساری آبادیوں کے لیے موبائل ٹیچر نہیں ہیں. آپ امریکہ کی کسی ریاست سے گزریں تو کسی پل کے نیچے آپ کو 2-4 جپسیز 2-4 بچوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ بیٹھے دکھائی دیں گے. تو مجاہد اول نے موبائل ٹیچر مہیا کیے کہ جب آپ سردیوں میں بابو سر اور گرمی میں پنجاب جائیں تو چلتے پھرتے اپنے بچوں کو تعلیم دیں. تو یہ جو آپ کا تعمیر و ترقی کا عرصہ ہے, صحیح معنوں میں اس کی بنیاد 70 اور 75 کے درمیان رکھی گئی,
آج اللہ کا فضل ہے کہ ہمارا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ بہترین ہے, وہ 84% پلس ہے. ہندوستان پاکستان میں عملاً 50 سے بلو ہے, ہمارا 84 پلس ہے. تو یہ سارے اقدامات مسلم کانفرنس نے سردار ایوب خان کی قیادت میں کیے اور یہ تعمیر تک ہوئی. پھر یہ جو سبسڈی ہے, اس سبسڈی کو سردار ایوب خان نے اور مسلم کانفرنس نے 70s میں متعارف کروایا. نیلم ویلی کے لیے, کوہٹا کے لیے, اور یہ جو پسماندہ علاقے دکھیال کے لیے اور ان علاقوں کے لیے, کہ جو چیز پنڈی میں 100 روپے کی ملتی ہے وہ وہاں بھی جا کے 100 روپے کی ملے گی. یہ بحث نہیں تھی کہ ہم نے 50 روپے سبسڈی دی ہے یا 100 روپے دیے, نہیں. درمیان میں فکس پرائز, درمیان میں جتنا کیریج ہوگا وہ گورنمنٹ برداشت کرے گی. آپ تک پہنچانے میں 20 روپے خرچ ہوتے ہیں, میرے تک پہنچانے میں 80 روپے خرچ ہوتے ہیں. وہاں 20 روپے خرچ کریں گے یا 80 روپے خرچ کریں گے. تو یہ سبسڈی سردار ایوب خان نے متعارف کروائی, تعلیم کا انقلاب لایا اور آزاد کشمیر میں بیوروکریسی کا نظام قائم کیا, مفتی اور قاضی شریعت کورٹ عدالتیں قائم کی, اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ساری دنیا اس میں. آپ کو چھوٹا سا ایک بات بتاتا ہوں, بڑی دلچسپ بات ہے کہ مجھے مولانا کوثر نجی مرحوم نے سنائی, پاکستان کی بہت بڑی شخصیت تھے, بھٹو صاحب کے رائٹ ہینڈ تھے. انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کی حکومت پاکستان کو اسٹوڈنٹس کے لیے, طلباء کے لیے اسکالرشپ دیے. ان کی تعداد تھی 6. لیکن ساتھ ہی ہمیں پتہ لگا کہ آزاد کشمیر کے جو اسکالرشپ سعودی عرب کی گورنمنٹ نے دیے ہیں, شاہ فیصل نے, ان کی تعداد ہے 30. تو مجھے کہنے لگے کہ وہ مجاہد کے بہت دوست تھے 4-5 ٹائمز جی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے سرکاری حکم تھا, میں سعودی حکومت کے پاس چلا گیا اور میں نے احتجاج کی صورت میں کہا کہ چھوٹی سی آبادی ہے, ہمارے ایک ضلع سے بھی, کسی بڑے ضلع سے بھی کم آبادی ہے, وہاں کے لیے 30 اسکالرشپ ہیں اور ہماری سارے پاکستان کے لیے 6 اسکالرشپ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے جواب دیا گیا کہ علاقہ چھوٹا ہے, آبادی کم ہے, لیکن لیڈر بہت ہی بڑا ہے. تو اس لیے تو ہمارے پاس 30 اسکالرشپ تھے اس زمانے میں. آپ کو ایک مثال دے کے بات بتا رہا ہوں. تو اس طرح ٹیچر کا اسٹوڈنٹس کا ایکسچینج دنیا عرب کے ساتھ شروع ہوا اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو مسلم کانفرنس کے دوسری ایک اور بات, 1-2 باتیں میں مختصر سی اور کرتا ہوں کہ مسلم کانفرنس کے کارناموں میں جہاں قرارداد علاقے پاکستان ہے, جہاں پاکستان سے وابستگی ہے, جہاں قائد اعظم کا مینڈیٹ ہے, وہاں 23 اگست کو نیلا پاٹ سے جو سردار ایوب خان نے 23 سال کی عمر میں تحریک آزادی شروع کی, اس تحریک آزادی کے نتیجے میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے 32,000 مربع میل علاقہ آزاد ہوا. اب یہ علاقے انہوں نے 23 سال کی عمر میں شروع کیے. آج جب آپ اور میں بات کر رہے ہیں, آج 2025 ہے, 26 ہو چکا ہے. جس فوج کی بنیاد سردار ایوب نے 23 سال کی عمر میں رکھی تھی, وہ آج 2026 میں بھی اسی حالت میں موجود ہے. آج اگر آپ 19 کو پوچھیں کسی 19 کے افسر کو کہ کس کی یونٹ ہے, تو کہیں گے سردار ایوب خان کی یونٹ ہے. آپ اگر کسی سے پوچھیں کہ پاکستان بننے کے بعد جو فوج ہمارے حصے میں آئی, فوج کی تنظیم ہو رہی تھی نا, تنظیم سازی ہو رہی تھی, تو سب سے پہلا بریگیڈ کون سا قائم ہوا تھا, تو وہ آپ کو کہیں گے کہ اس بریگیڈ کا اصل نام, بنیادی نام قیوم بریگیڈ ہے. ذرا غور کریں اس بات پر. 23-24 سال کی عمر کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ 6 کے بریگیڈ ہے آج کل, اس کا نام GHQ کی ہسٹری بک میں جو ہے وہ قیوم بریگیڈ لکھا ہوا ہے. تو یہ جو وہاں ہے, 2 اور بڑے کام ہیں جو مسلم کانفرنس نے کیے, جن کو ٹائم بھی ہمیں ختم ہو رہا ہے, اس کو ریپ اپ بھی کرنا ہے. جی یہ جو ایک تو یہ ہے کہ مسلم کانفرنس نے نظریہ علاقے پاکستان کو مشکل ترین حالات میں نسل در نسل آگے پہنچایا ہے. اور یہ باریک فرق ہے کہ پاکستان کی ہر حکومت کے ساتھ جنگ ہو, لیکن پاکستان کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہوتا چلا جائے, یکجہتی میں اضافہ ہوتا چلا جائے, پاکستان کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے. پھر سردار ایوب خان نے کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ دیا. اب شہباز شریف صاحب 2 روز پہلے ظفرآباد یونیورسٹی میں گئے تھے, مجھے بہت خوشی ہوئی. فنکشن کے آخر میں انہوں نے ہاتھ لہرا کے کہا کشمیر بنے گا پاکستان. اب نیچے بیٹھے بچوں کو نہیں پتا کہ ادارہ سردار محمد ایوب خان کا ہے اور مسلم کانفرنس کا نعرہ ہے. ایک کام تو یہ کیا کہ نظریہ علاقے پاکستان کو اس طرح آگے منتقل کیا, نسل در نسل اس میں پیرا دیا. پاکستان کے ساتھ یکجہتی اور تعلق کو جو فطری تعلق تھا, قائد اعظم کا جو شارک کا اور جسم کا رشتہ ہے, اس کو بحال رکھنے میں مدد کی. اہل کشمیر کی تقدیر کو پاکستان کے ساتھ جوڑ کے رکھا, پاکستان سے دور نہیں ہونے دیا. اور اگلا اقدام یہ کیا کہ جتنے مشکل حالات تھے اس میں
پاکستان کی حکومتوں کو غلط فیصلے سے روک کے رکھا. یہ ذرا بڑی بات ہے لوگوں کو سمجھنے میں. اس لیے کہ ایوب خان کے زمانے میں 1.5 سال قید رہے, جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں 1.5-2 سال قید رہے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں سردار ایوب خان 1.5 سال قید رہے, اور بھٹو صاحب کو جب بہت مشکل پڑی تو انہوں نے پلندری جیل سے سیالہ جیل منتقل کیا اور یہاں سے منت کی, مدد کی, اور پھر کہا کہ سارے پاکستان میں چلیں پھریں اور مجھے قومی اتحاد کے ساتھ میز پر بٹھائیں. لیکن 1.5-2 سال قید اس وقت کاٹ چکے تھے. یہ بڑی تھن لائن ہے کہ آپ کو حکومتوں کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے تو لوگ ریاست کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں, یا حکومت تبدیل ہوتی ہے تو لوگ اسٹیبلشمنٹ کو برا بلا کہتے ہیں. آپ سردار ایوب خان کی اور مسلم کانفرنس کی ساری ہسٹری میں, ساری زندگی میں آپ کو پاکستان کے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی لفظ لکھا پڑھا کہا سنا نہیں ملے گا. اس بات پر غور کرنا چاہیے. لیکن بعض باتیں ایسی ہیں کہ جن کا لوگوں کو ادراک نہیں ہے. بھٹو صاحب شملہ جانے لگے تو انہوں نے سردار قیوم سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں, وہاں سے شیخ عبداللہ کا بھی بلاتے ہیں. تو مجاہد نے کہا کہ ایسا نہ کریں. بھٹو صاحب بہت ذہین فتین دنیا کے عظیم ترین لوگوں میں سے تھے. تو انہوں نے کہا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ آپ شکست خود حالت میں جا رہے ہیں, اندرا گاندھی فاتح حیثیت میں بیٹھے گی تو آپ اچھے فیصلے شاید نہ کر سکیں, تو ہو سکتا ہے ہمیں ان کی مخالفت کرنی پڑے, تو کشمیر کو باہر رکھے. بالکل انہوں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ آپ بھی نہ جائیں اور وہاں سے بھی کشمیری کو نہ بلائیں. چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ شملہ معاہدے کے بعد جو کچھ مجبوری تھی بھٹو صاحب کی, انہوں نے ایک اچھا معاہدہ بھی کیا, لیکن جو سنگین نقصان پہنچا وہ یہ ہوا کہ شملہ معاہدے سے پہلے مسئلہ کشمیر بین الاقوامی مسئلہ تھا, شملہ معاہدے کے بعد یہ دو طرفہ تعلقات کا مسئلہ ہو گیا. یہ اس سے پہلے عام آدمی, گھاس کاٹنے والے آدمی سے پوچھیں تو آپ کو بتاتا تھا کہ یہ تو بین الاقوامی مسئلہ ہے. لیکن شملہ معاہدے کے بعد 2 نقصانات ہوئے. ایک نقصان یہ ہوا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں ادھر سے ہندوستان کی جماعتیں اور ادھر سے پاکستان کی سیاسی جماعتیں آزاد کشمیر کی انتخابی دخل اندازی انہوں نے شروع کر دی. اور قائد اعظم کی وہ پالیسی کہ یہاں صرف مسلم کانفرنس کی امداد کی جائے, وہ پالیسی خراب ہو گئی اور ریاستی تشخص جو ہے اس کو نقصان پہنچا. تو مسلم کانفرنس نے ریاستی تشخص پر بھی پیارا دیا ہے, اور مسلم کانفرنس نے ریاست کے اندر پاکستان کے تشخص پر بھی پیارا دیا ہے, اور مسلم کانفرنس نے ریاست کے اندر پاکستانیت کو بھی ہر گھر دل اور دماغ میں زندہ رکھا ہے. آج کشمیر کے نوجوان کو جب آپ دیکھتے ہیں کہ عید اور شبرات ہندوستان کے ساتھ نہیں کرتا, عید اور شبرات آپ کے ساتھ کرتا ہے. اس کا سہرا مسلم کانفرنس کے سر ہے. آج کشمیر کا نوجوان جو ہے اس کے بازو پر اچانک آپ گھڑی دیکھیں جموں میں, سری نگر میں, تو وہ دہلی یا حیدرآباد کا ٹائم نہیں دکھا رہا ہوتا, اسلام آباد لاہور یا کراچی کا ٹائم دکھا رہا ہوتا ہے. یہ مسلم کانفرنس کا کریڈٹ ہے جس نے اہل کشمیر کو پاکستان کے ساتھ جوڑ کے رکھا, پاکستان کی یکجہتی میں اضافہ کیا اور پاکستان کو غلط پالیسیوں سے روک کے رکھا, اور پھر پاکستان کی حکومتوں نے اس کا ادراک کیا. مثلا ضیاء الحق نے 1.5 سال انہوں نے قید رکھا. میں نے عید اور شبراتیں جیلوں میں کی ہیں. سنگین قسم کے دہشت گردی کے جیسے الزامات تھے میرے اوپر, ابھی تک موجود ہیں, ریکارڈ کے لیے موجود ہیں. کسی وقت سوشل میڈیا کی نظر کریں گے کہ کیا لکھا ہوا ہے. اس ساری بات کے باوجود جب ضیاء الحق صاحب کو سمجھ آئی تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے آزاد کشمیر کا دورہ کیا اور کوٹلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے تنگ ہوں, لیکن اگر میں ریٹائرمنٹ کے بعد کسی جماعت میں شامل ہوا تو وہ آج جموں و کشمیر مسلم کانفرنس ہے. میں لیڈروں سے تنگ ہوں, لیکن سردار ایوب خان میرا لیڈر بھی ہے اور میرا پیر و مرشد بھی ہے. اور میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں اس وقت بہت بیک بینچر تھا, بہت ینگ تھا, اپنی پارٹی کے اسٹوڈنٹ اور یوتھ افیئرز کا چیئرمین تھا. میں آزاد کشمیر سے واحد آدمی ہوں جسے جنرل ضیاء الحق غیر ملکی دورے پر ساتھ لے کے جایا کرتے تھے اور وہاں بات کرنے کا موقع دیتے تھے. تو اس طرح بھٹو صاحب نے بعد میں تلافی کرنے کی کوشش کی کہ سب کو ان سے پوچھا کہ میرے اور قومی اتحاد کے درمیان جو تحریک چل رہی ہے اس میں ہمیں مذاکرات کی میز پر کون بٹھا سکتا ہے. پورے پاکستان کا جائزہ لیا گیا, ایجنسی سے اطلاعات لی گئی, تو انہوں نے کہا کہ سردار ایوب خان, تو ان کو پھر آزاد کشمیر سے سیالہ جیل منتقل کیا گیا, اور یہاں سے پھر انہیں بھٹو صاحب سے صبح ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا معافی تلافی کی ضرورت نہیں ہے, اس وقت پاکستان خطرے میں. انہوں نے کہا نہیں, مجھ سے زیادتی ہوئی ہے مسلم کانفرنس کے ساتھ, آزاد کشمیری حکومت کے ساتھ. انہوں نے کہا آزاد کشمیر کی حکومت سردار قیوم نے کہا کہ زیر بحث ہی نہیں ہے, اس وقت پاکستان کو خطرہ ہے, مجھے بتائیے کیا کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ قومی اتحاد کی قیادت, تو وہ پھر کوئی حیدرآباد, ولی خان حیدرآباد جیل میں تھے, نوران میاں کراچی میں تھے, اصغر خان کہاں تھے, ان سب کو مجاہد عمل اکٹھے کر کے بھٹو صاحب کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بٹھایا. تو مولانا صاحب کافی رہی, اور اس حوالے تو یہ جو آپ کو اسٹرگل دکھائی دیتی ہے, اس کی عمر اب 94 سال میں داخل ہو گئی ہے, 94 ایئر.
اس میں لوگوں کو سیاسی حقوق بھی دلوائے, تعمیر و ترقی بھی کی, بنیادی حقوق دلائے, مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر متعارف کروایا. برطانیہ میں جو فرینڈز آف کشمیر گروپ ہے یہ وزیر اول نے بنوایا. رابطہ عالم اسلامی میں شاہ فیصل نے بلا کر سعودی عرب میں اس کی ممبرشپ دی. آج کل میں وہاں جاتا ہوں سپریم کونسل کے ممبر کی حیثیت سے. تو بہت بڑا فورم ہے. انٹرا کشمیر ڈائلاگ کی اصطلاح سردار عبدالقیوم خان نے 79 میں سعودی عرب میں کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے کہی, اور 81 میں امریکنز نے رابطہ کیا کہ آپ نے انٹرا کشمیر کی بات کی ہے, اس کا کیا مطلب ہے. تو مجاہد اول نے کہا کہ آر پار کے کشمیری کو ملاقات کا موقع دیں. 82 اور 83 میں USIP نے نیو یارک میں آر پار کے کشمیری کو سیکنڈ تھرڈ لائن سے ملوانا شروع کیا. تو یہ جو اسٹرگل ہے یہ اسٹرگل بہت طویل ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسلم کانفرنس کے خدمات بہت طویل ہیں اور مشکل ترین حالات میں انہوں نے نظریات پر سودا نہیں کیا, اصولوں پر سودا نہیں کیا. کسی نے کہا آزاد کو صوبہ بنانا ہے تو ہم نے کہا غلط ہے, گلگت کو صوبہ بنانا ہے تو ہم نے کہا غلط ہے, سیز فائر لائن کو لائن آف کنٹرول بنانا ہے تو ہم نے کہا غلط ہے. اس لیے کہ یہ تقسیم کشمیر کا آغاز ہو جائے گا, کسی وقت آپ بہتر پوزیشن میں چلے جائیں گے, پھر کیا کریں گے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. مودی جو ہے 40 لاکھ آدمی لا کے آباد کر رہا ہے کشمیر میں, آبادی کو اپنے حق میں کرنے کے لیے. ہم یہاں مہاجرین کے ووٹ ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں, ہم یہاں گلگت کو صوبہ بنا کے اس کا ووٹ ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر, مہاجرین جموں و کشمیر اور کشمیری ڈائسپورا ان کا ڈیٹا بیس کریں اور 50-60 لاکھ آدمی ایسی پوزیشن کے لیے تیار رکھیں کہ جب کبھی ہندوستان, دیکھیں بنیادہ محسوس ہوا ہندوستان کے گھٹنے ٹکے یا نہیں ٹکے, ساری دنیا کے سامنے بے نقاب ہوا, ایکسپوز ہوا, ہماری بالادستی قائم ہو گئی. ایک جھٹکا ایسا اور لگا, مار کا حق فیلڈ مارشل نے جیسے پہلا جھٹکا لگایا ہے, ایک جھٹکا اور لگا تو ہندوستان آپ کے ساتھ مذاکرات کی میز پر آئے گا. مذاکرات میں کیا بات ہوگی, رائے شماری ہوگی, اس سلسلہ پہ رائے ہوگا, کشمیر پر بات ہوگی. جب رائے شماری کی بات ہوگی تو اگر آپ کے ساتھ گلگت بھی صوبہ بن گیا ہو, مہاجرین کا ووٹ بھی ختم ہو گیا ہو, تارکین وطن کا ووٹ بھی نہ ہو, وہاں 40 لاکھ آدمی باہر سے آ کے ہندو آباد ہو گئے ہوں, تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے, مجھے بتائیے آپ کا مطالبہ کیا ہے. آپ کا مطالبہ یہی ہے کہ کشمیریوں کی رائے معلوم کرو, استصواب رائے کرواؤ, پلیبسسٹ کرواؤ, حق خود ارادی دو کشمیری کو. تو ایسے موقع کے لیے مسلم کانفرنس نے ہر حکومت کی مخالفت کی, اور بعد میں حکومت نے اس مثلاً بھٹو صاحب صوبے کی بات کرتے تھے, لیکن آزاد کشمیر نے 4 روزہ دورے کے دوران, اللہ ان کو بھلا کرے, انہوں نے منگلے میں تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ میرے کچھ خیالات تھے, آج میں ان پر نظر ثانی کا اعلان کرتا ہوں. بھٹو صاحب جب تک زندہ رہے اور بی بی شہید جب تک زندہ رہیں, انہوں نے کشمیر آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے کی بات نہیں کی. تو اس لیے آج ہی میں یہ کہتا ہوں کہ مسلم کانفرنس, اسی لیے ہم بڑی بھاری یکسیت میں تھے. میرے پاس 34 سیٹیں تھیں 2006 کے الیکشن میں, آج میرے پاس 1 سیٹ ہے, لیکن ہم نے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا. 1 سیٹ بھی نہ ہو تو اصولوں پر سمجھا. اور یہ بات ماننے سمجھنے والی ہے سننے والوں کے لیے کہ اس 94 ایئر کے سفر میں, اس تعمیر و ترقی کے سفر میں, کشمیر کو بین الاقوامی مسئلہ بنانے کے سفر میں مجھے یورپین پارلیمنٹ نے بلایا بطور وزیر اعظم. تو میں نے پوچھا میزبان سے کہ یہاں مجھے آر پار کے لوگ باقی دکھائی نہیں دیتے. انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو آزاد گورنمنٹ آف دی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے پرائم منسٹر کی حیثیت سے بلایا ہے. ایک آدمی ہم نے ہندوستان سے بلایا ہے, ایک پاکستان سے بلایا ہے. یورپین پارلیمنٹ میں مقدمہ کیا تھا, ٹائٹل تھا ہیئرنگ آن کشمیر کیس. تو یورپین پارلیمنٹ میں میرے ایک طرف جنرل اشوک مہتا ہندوستان کے جرنیل, اس طرف عباس جیلانی جو ہمارے سیکرٹری خارجہ رہے, اور ایک میں بیٹھا ہوا تھا وہ بریگیڈیئر اس وقت بیرسٹر تو مجید تربو وہاں تھے, کشمیر سینٹر چلا رہے تھے, ان کی بڑی کٹسی اس پہ شامل تھی. تو وہ ہیئرنگ آن کشمیر کیس میں ہندوستان کا نمائندہ تھا, پاکستان کا نمائندہ تھا, لیکن ساری ریاست جموں و کشمیر سے مسلم کانفرنس کا صدر وہاں بیٹھا ہوا تھا. یہ بات سمجھنی چاہیے. تو آج آپ دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر کہتی ہے طاقتور تحریک چلی ہے 20-25 سال سے, 1.5 لاکھ لوگ شہید ہوئے ہیں. 28 سال سے 30 لاکھ سے ڈاکٹر قاسم فتوح جیسے لوگ, آشا اندرابی جیسے لوگ جیلوں میں بیٹھے, سید علی گیلانی جیسے بڑے عجیب لوگ جو ہیں وہ کے اسٹرگل انہوں نے کی, میر عمر فاروق صاحب, غنی بٹ صاحب, عبدالغنی لون صاحب, یہ سارے لوگ, شبیر شاہ صاحب. یہ ساری بات کے باوجود آج آپ نے دیکھا کہ ہوا کیا, الیکشن ہوئے, جن الیکشن کو ساری دنیا نے جیسا کیسا بھی کہا وہ الیکشن ہوئے, اس میں جو کشمیریوں کی جو ریاستی جماعت تھی نیشنل کانفرنس, وہ 2 طے اکثر لے کے واپس آئی ہے کہ نہیں آئی ہے. اب 10 لاکھ فوج موجود ہے. کشمیر پر بات کرنے کے لیے بہت ساری ہیں سر, ہمارا نیکسٹ پوڈ کاسٹ بھی ہے, انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بھی دعوت دیں گے.
اور بہت سے چیزوں پر ڈسکس بھی کریں گے انشاءاللہ. ناظرین آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.